اچھا ریاض نہیں ہے، ریاض ہے، اس سے آنے والے کے لیے عمرہ ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ ریاض سے جب آئے گا تو میقات سے تجاوز کرے گا، اور اس کا میقات جو ہے وہ طائف کے راستے میں ہے، الہدا سے آئے یا سیل سے آئے، کرن المنازل اس میقات کا نام۔ ہاں کوئی ڈپٹی ہے، ڈرائیور ہے، مجبوری ہے، ٹرالر چلاتا ہے، آتا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ اور اگر حج کرے گا تو کہتا ہے کہ صفا مروہ دوڑے گا، یار عقل کی بات ہے کہ تھوڑا سا خود بھی عقل استعمال کر لیا کرو، عمرے میں دوڑے گا حج میں نہیں دوڑے گا، عجیب بات ہے بھئی۔ جب عمرہ کرتے ہو اس میں بھی طواف ہے اور صفا ہے، حج میں کیوں نہیں ہوگی؟ حج میں بھی طواف بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے۔ طواف میں صفا مروہ کرنا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے حج میں۔ افضل یہ ہے کہ طواف زیارت کے بعد کی جائے، اور اگر کوئی آدمی بوڑھا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، اگر وہ لوگ 8 کو یا 7 کو حج کی نیت کر کے 2 رکعت پڑھ کے احرام باندھ کے آگے طواف کر لیں اور پھر صفا مروہ بھی دوڑ لیں تو واپسی پہ صرف طواف کریں گے، صفا نہیں دوڑیں۔ ایک بات میری یاد رکھو، یا تو حج پڑھا کرو یا پھر حج پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں اگر جان چھڑانی ہے۔ آج کل لوگ یہی کرتے ہیں، عرفات سے مزدلفہ آ گئے، کوئی تو اسی وقت چل پڑے، رات کو کنکریاں مارتے، سر منڈاتے گھر گئے، السلام علیکم، باقی کنکریاں دوستوں، یار تم جاؤ گے نا میری بھی مار دینا، کیوں تم لنگڑے ہو تمہاری مار دیں گے، اندھے ہو معذور ہو، کیوں مار دیں؟ یہ بات نہیں ہے کہ تم وکیل بنا دو جی میری کنکریاں مار دینا، بالکل نہیں۔ عورت ہے خود کنکری مارے، مرد ہے خود کنکری مارے، رشے دغات کو مار لے، عورت ہے چل نہیں سکتی ریڑھی پہ بٹھا دو۔ میں نے آپ کو خود بتایا نا، میرے والد صاحب معذور ہو گئے تھے ٹانگوں سے، آخری عمر میں بالکل نہیں چل سکتے تھے، اور نظر اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ یوں کر کے دیکھتے تھے بڑی مشکل سے۔ تو آخری دن جب ہم عرفات سے واپس آ گئے تو میں نے کہا ابا جان مجھے وکیل بنایا، میں جا رہا ہوں کنکریاں مارنے کے لیے تاکہ آپ کی بھی کنکریاں مار لوں۔ انہوں نے کہا کیوں میری کنکریاں کیوں مار لوں؟ میں نے کہا تو قرآن ہے کہ مریض ہو، اعمیٰ ہو، نابینا ہو، لنگڑا ہو، اس پہ کوئی گناہ نہیں، آپ تو معذور ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں کیسے معذور ہوں، خدا کے بندے اچھے مولوی ہو۔ میں نے کہا عجیب آدمی ہو، کیسے تم مولوی ہو، یہی لوگوں کو دین سکھاتے ہو؟ کہا میں تو خوش تھا میرا بیٹا مولوی بن گیا، تم تو بالکل کچھ نہیں جانتے۔ میں نے کہا حضرت اس میں نے کون سی میں اللہ کے بندے جب ویل چیئر موجود ہے، میرا بیٹا مجھ کو لے جانے والا موجود ہے تو میرا عذر تو باطل ہو گیا، کہاں رہا میرا عذر؟ عذر تب تھا کہ میں معذور ہوں اور لے جانے والا بھی کوئی نہیں۔ اب کسی کو منت کر کے کہوں یار میری کنکریاں مار دینا، اب تو رواج ہو گیا ہے نا جی، 10 کی کنکریاں ماریں گے، 11 12 کو مجال ہے کہ بھی نہ جائے۔ ایک ہے کہ کنکری نہیں ماری گئی دم پر، ایک ہے آمد دم چھوڑ دے تو گناہگار ہے، اس نے اللہ کے نبی کا حکم چھوڑا ہے، کنکری مارنا واجب ہے۔ اس لیے اگر حج کرنا ہے تو حج کرو، ورنہ جان نہ چھوڑو، نہیں کر سکتے کوئی ضروری نہیں۔ مکے میں رہنے والوں کا حج افراد ہوگا، وہ اپنے گھر سے نیت کریں چلے جائیں، طواف کرنا چاہتے ہیں کر لیں ورنہ چلے جائیں۔ اگر میں اب حج عمرہ میں نے کر لیا ہے، حج تک میں دوسرا عمرہ کروں کر لیں کوئی بات نہیں، جب ایک کیا ہے تب بھی تمتع ہے اور 2 کرو گے تب بھی تمتع ہے۔ والد کا حج کرنا ہے بالکل کریں،
اور ہر کام میں نیت اپنے والد کی کریں گے، یا اللہ میرے والد کی طرف سے ہے، میرے والد کی طرف سے ہے۔ مجھے حج بدل کے لیے روپے پیسے طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں، طالب العلم ہیں، غریب ہیں، ان کو پیسے دے دیں، وہ دوبارہ بدل کر دیں گے۔ عرفات کے دن ظہر اور عصر کی نماز کوشش کریں کہ وہاں امام کے پیچھے پڑھیں، اور وہ جمع پڑھائیں گے، ظہر اور عصر دونوں کو ملا کے پڑھائیں گے۔ ظہر میں 2 رکعت اور عصر میں بھی 2 رکعت۔ افضل یہ ہے کہ جھگڑوں میں نہ پڑھو اور امام کے پیچھے پہنچو۔ اگر کوئی آدمی، چونکہ اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے 30 لاکھ کا، بہرحال ہر آدمی تو مسجد جا نہیں سکتا، ہر مسجد جائے تو واپسی میں اس کو خیمے ہی نہیں ملتے بیچارے کو، تو پھر ہر کیمپ میں جماتے ہوں۔ اور اگر تم اپنے حنفی مسلک پر متشدد ہو تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر امام کے پیچھے نہیں پہنچ سکا ہے، اپنی پڑھ رہا ہے تو پوری نماز پڑھے۔ جو عورت اپنے خامد سے بنا عذر طلاق مانگے، حضور نے فرمایا کہ اس کو جنت کی خوشبو نہیں ہے۔ مانا یہ تھوڑا ہے کہ کافر ہو جائے گی، مانا یہ ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے اور جنت کے اول وہلہ میں داخل نہیں ہوگا۔ میرا بھانجا بھی اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ آپ کو معلوم ہے تو مجھے تو نہیں معلوم نا، آپ بتائیں نا کہ کمبل بھی ڈالو، ٹھنڈا پانی بھی ڈالو، کیا مانو؟ میری والدہ بیمار ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے آج سے 4 مہینے قبل غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ تو بہرحال میرا بھائی یاد رکھیں کہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، چاروں اماموں کے نزدیک وہ 3 طلاقیں ہو گئی۔ 3 ہوتی ہیں، وہ گناہ گار ہے، اس کو 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن طلاق 3 ہو۔ صرف بعض علماء اہل حدیث حضرات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں اگر ایک ہی دفعہ میں 3 دفعہ کہا ہے تو 1 ہوگی۔ بہرحال یہ ان کی تحقیق ہے، باقی تمام ائمہ کہتے ہیں 3۔ بھائی اللہ مستر امت کے ساتھ ہے، کوئے کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر تے کے ساتھ ستر پردہ ڈالنا، اللہم مجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مکے میں رہنے والا ہوں، میں اپنی والدہ کا حج بدل کرنا چاہتا ہوں۔ بھئی بات سنو، سمجھو، اصل میں مشکل یہ ہے کہ ایک تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے نا، اس کا کیا علاج؟ افضل یہ ہے کہ حج کی کتاب لے لو، ہر مسلک میں کتابیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب موجود ہیں۔ کسی الجھن میں نہ پڑے، اپنے مسلک کی کتاب لے لیں اور اس میں حج اور عمرے کے مسائل کو بار 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 پڑھیں، اور پھر بھی جہاں سمجھ نہ آئے نشان لگا، اس کو کسی عالم سے جا کے سمجھ لیں، انشاءاللہ کبھی آپ کا حج غلط نہیں ہوگا۔ حج بدل کا معنی میں کئی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں،
جس کا آپ حج بدل کر رہے ہیں اس پہ حج فرض تھا کہ نہیں تھا؟ اور اگر فرض تھا مرنے کے وقت وصیت کر گیا کہ نہیں کر گیا؟ اور اس نے مال چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ والدہ ہے، والد ہے، غریب تھے، ان پہ حج وج کوئی فرض نہیں تھا، تو نفلی حج کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ مکے سے جب احرام باندھیں، ان کی نیت کر لیں، حج کر لیں، ان کو حج کا ثواب ملے گا۔ ایک ہے کہ ان پہ حج فرض تھا اور انہوں نے ادا نہیں کیا، تو افضل یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ کے وہ رہنے والے ہیں وہاں سے آدمی بھیجیں جو آگے اس کے لیے حج کریں، اور وہ آدمی بھی ایسا ہو جو پہلے اپنا حج کر چکا ہو اور حج بھی حج افراد کرے۔ اگر وہاں سے آپ کو آدمی نہیں مل سکتا ہے تو کم از کم یہ کریں، مثلا مدینہ منورہ میں کسی دوست کو پابند کریں، وہ میقات ہے مدینہ منورہ، وہ وہاں سے احرام حج افراد کا باندھ کے آ کے بدل کریں اور اس کو آپ خرچہ ادا کر دیں۔ آپ کا ایک طالب العلم بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، بہرحال میں نے تو ایسا کوئی مولوی نہیں دیکھا ہے اہل حدیث میں سے، میں نے نہیں دیکھا جو شیعہ کو ٹھیک کہتا ہو۔ اللہ عالم، کوئی آپ نے دیکھا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے بھائی، ورنہ تو سب اہل حدیث ہے، کون اہل حدیث نہیں ہے یار؟ حنفی بھی اہل حدیث ہے، شافعی بھی اہل حدیث ہے، مالکی بھی اہل حدیث ہے، سب کا عمل تو قرآن و حدیث پہ، تو اہل حدیث اسی کو کہتے ہیں۔ کوئی ایک امام بھی یہ نہیں کہتا کہ حدیث مبارک موجود ہو، حدیث کو چھوڑ کے میری بات پہ عمل کرو، کوئی بھی نہیں کہتا۔ اب اگر تمہیں حدیث سمجھ ہی نہ آئے تو اماموں کا قصور تو نہیں ہے۔ ایک آج تیرا دور ہے، تقریباً 1400 سال ہم دور آ گئے، اور وہ بعض امام جو ہیں 50 سال دور ہے، کوئی 100 سال دور ہے، کوئی 150 سال دور ہے، تو ان کا فہم جو حدیث ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر تھا، ہمارا زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے علماء ان ائمہ کو ترجیح کیوں دیتے ہیں کہ بھئی ایک تو ان کا زمانہ اقرب الی زمان رسول اللہ ہے، اور دوسرا ان کی فقہ جو ہے وہ مدون مرتب موجود ہے، اور 5ویں فقہ موجود ہی نہیں دنیا میں۔ تو جس علاقے میں جو فقہ چلی گئی اسی پہ عمل ہونے لگا، نہ کوئی تعصب ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے۔ بہرحال جو آدمی صحابہ کو غلط کہتا ہو، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرے، وہ تو اہل حدیث بھی نہیں ہو سکتا اور اہل سنت بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور نے جب حدیث میں فرمایا ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یہ حضرت معاویہ نے حدیث خود گھڑی تھی، نعوذ باللہ۔ اگر آپ نے شوال میں بھی عمرہ کیا ہے اور اب آپ نے حج کرنا ہے تو آپ کو ایک بکری لازم دینی ہوگی۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک آپ کا تمتع ہے اور آپ کو تمتع کی بکری دیں گے۔